پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے مختلف فیصلے ہوں یا جو حکومت کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے یا جو پی ٹی آئی کے حال ہی میں کچھ فیصلے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے, حکومت یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے, لا منسٹر صاحب نے, لیکن پی ٹی آئی سنجیدگی کا مظاہرہ یا اظہار جو ہے وہ نہیں کر رہی. ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ایک موقف ہوتا ہے کہ جب بھی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو چند دنوں کے بعد ہمارے گھروں پر ریڈ شروع ہو جاتے ہیں, گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے. سر آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں جماعتیں مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو پھر رکاوٹ آپ کی نظر میں کون ہے اور کہاں پر ہے؟ دیکھیں نادر بھائی, حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ایک کریٹ کرتی ہیں کہ جس میں کیونکہ ان کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر آپ گفتگو کر سکیں, انہیں بڑا دل دکھانا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر اب یہ بات تحریک انصاف کی ٹھیک ہے, اب کل رات اسلام آباد میں جو اسپیکر سابقہ ہے اسد قیصر صاحب, ان کے گھر چھاپا پڑا, پھر کل ہی کی تاریخ میں 10 سال سزائیں بھی ہوئیں. تو وہ جب تک اس طرح کی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگی کہ جو کنڈیوسو ہو مذاکرات کے لیے, تو پھر مذاکرات کہاں ہونے. آپ ایک ہاتھ سے تھپڑ بھی ماریں اور پھر کہیں کہ اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جانا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو لیکن بہرطور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے میری نظر میں کہ جتنے بھی فریق ہیں, چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, بارہا سب اس بات کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ آج ملک جس نہج پہ پہنچا ہے, جو ہماری انٹرنل فالٹ لائنز ہیں, ان ساروں کو اس ساری بحث کو سمیٹنے کے لیے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. حکومت کو بس تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتوں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باز رہنا چاہیے تاکہ یہ گفتگو آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ایک معافی کی بات بھی کی جاتی ہے. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا معافی کے حوالے سے, پھر حکومتی رہنما یہ کہتے رہے, لیکن کل خرم دستگیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایون اگر پی ٹی آئی معافی مانگ بھی لیتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو معاف کر لیں یا کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ معافی سے بھی کوئی حل نہیں ہونا, یہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا؟ دیکھیں مافیا یہ ایک ایسا کین آف ورمز ہے کہ اگر آپ اس کو کھولنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ بات یہاں پر رکنی نہیں ہے. یہ بات پھر 8 فروری پہ بھی جانی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن جس طریقے سے عوام کی ول کو سبورٹ کیا گیا, اس میں کون کون شامل تھا, پھر جو کردار تھے وہ بھی معافی مانگے اس کے لیے. پھر اسی طرح آپ اس سے بھی پیچھے جائیے, باقی جو فریقین ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کا ایک جائز مقدمہ ہے جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب نے ان کے ساتھ جو کیا, پھر اس کی ان کرداروں کو بھی سامنے آنا چاہیے, ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اور پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا افتخار چودھری صاحب کے دور میں, ان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا, جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر سازشیں ہوتی رہیں. تو اگر تو ہم واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان تمام باتوں پر اگر ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے ہیں اور بغیر سزا اور جزا کے کہ لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اپنی غلطیاں تسلیم کریں, تو یہ ایک ایسا ہیلنگ پروسیس ہوگا کہ جس سے معاشرہ آگے بڑھے گا. اور دیکھیں صرف یہی اشرافیہ کے آپس میں جھگڑے نہیں ہیں, اقتدار کی لڑائی نہیں ہے, یہاں پر اور بھی بہت سی گفتگو ہیں. مثال کے طور پر مسنگ پرسنز کے حوالے سے آج ہماری بچیاں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ایک کانورسیشن اس حوالے سے بھی ہونا ضروری ہے. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کا ہم نے حل کیسے نکالنا ہے, لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے, وہ گفتگو بھی ضروری ہے. معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آج میں تو حیران رہ گیا حفیظ پاشا صاحب کا بزنس ریکارڈر میں کالم پڑھ کے کہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی جو شرح ہے نوجوانوں میں وہ اس وقت 34% ہے, اور انڈیا سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, تمام ممالک سے سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں ہے. ہماری زراعت تباہ ہو چکی ہے, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں ہے, سارا تنخواہ دار طبقے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے ٹیکسیشن کے نظام کا. تو یہ انسسٹینیبل چیزیں, ان کے اوپر گفتگو ضروری ہے. نظام انصاف کو کیسے بہتر کرنا ہے, آزاد عدلیہ ایک خواب رہے گا, یہ ممکن ہو بھی پائے گا. تو یہ وہ تمام گفتگو ہے جو پاکستان کی ضرورت ہے, یہ کسی ایک جماعت کی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم گفتگو کر لیں
25 کروڑ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی کہ اس ملک کے اشرافیہ کچھ ان کا بھی خیال کرے اور آپس میں بیٹھ کر ان جھگڑوں کو ختم کرے۔ لیکن سر یہ جو ایک پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے، یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں، بطور جو اپوزیشن الائنس ہے آپ اس کے رکن بھی ہیں، تو بطور رکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا جو ایک تاثر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے حوالے سے، اور دوسرا جو ایک فیصلہ آ رہا ہے کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان سے مستعفی ہو جانا چاہیے پی ٹی آئی کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑے گا یا یہ درست فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی کا؟ لیکن جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کا تعلق ہے تو وہ ان کا اپنا جماعتی معاملہ ہے۔ ان کی جماعت کے اندر اس وقت ایک بڑی بحث اس حوالے سے ہے کہ کیا ہمیں الیکشنز کا حصہ ضمنی الیکشنز کا بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی بحث ان کی جماعت میں یہ بھی ہے کہ اس نظام کو ہم مزید کتنی لیجٹمیسی پرووائڈ کریں گے، تو اس نظام کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے جو انہوں نے انٹرنلی ٹھیک ہے، کنکلوڈ کرنی ہے، اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پر ہی کوئی کلپ سن رہا تھا کہ جس میں کہا گیا، واللہ عالم کہ یہ بات کتنی صحیح ہے، کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اپنی جماعت کی ہدایت دی ہے کہ وہ آج اس کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر کوئی ایک اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ لے کر کل میرے پاس آئے تاکہ پھر اس جی کے اوپر کوئی حتمی بات کی جائے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو وہ تو یہی ہوگی کہ میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نظام سے باہر نکلیں گے تو پھر تو ون وے ٹریفک ہے حکومت کے لیے۔ ان کو کون سا کچھ، میں یہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اخلاقیات، شرم اور حیا، جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کو ہی بدل دیا، جس طریقے سے قوانین بدل دیے کہ الیکشنز ٹریبیونلز کے، تو ان کو کسی اخلاقیات کی تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر ان اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، وہ چلاتے جائیں گے معاملات کو، اور نقصان تحریک انصاف کا ہوگا۔ لیکن سر پھر یہ جن چیزوں کا یا بے روزگاری کا آپ نے ذکر کیا، اگر حکومتی رہنماؤں، ظاہر ہے وہ حکومت میں وہ تو دعوے کریں گے ہی، لیکن جو فگر وہ پیش کر رہے ہیں معیشت کی بہتری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، نئے پروجیکٹس کے حوالے سے، یا پھر وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے جتنے فیصلے کیے گئے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو نیریٹو اپوزیشن کا تھا وہ کمزور ہوا ہے اور حالیہ فیصلوں سے حکومت کا نیریٹو یا حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو پھر انہیں خود اعتمادی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور الیکشن کیمپین جو ہے لاہور میں فار ایگزامپل الیکشن آ رہا ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہی لاہور تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جس طریقے سے میرے خیال میں 8 فروری کے الیکشنز میں جتایا تھا، ابھی بھی رزلٹ آ جائے گا۔ تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول کریٹ کریں، یہ ضمنی الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیں اگر اتنا ہی خود اعتمادی ان کو ہے۔ باقی جہاں تک فیکٹس اینڈ فگرز کا تعلق ہے تو چلیں، حکومت ایک بات کر رہی ہے اور ہر حکومت اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اپوزیشن وہ بھی یہی کرتی ہے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو فیصلہ آپ کر دیجئے، آپ اپنا کیمرہ لے کے باہر نکل جائیے، گلیوں بازاروں محلوں میں چلے جائیے، لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے، کیا اس سیاسی بحران کے نتیجے میں ان کی زندگیاں تنزلی کا شکار ہوئی ہیں، یا ان کی زندگیاں اور ان کے بچوں کا مستقبل وہ مزید محفوظ تصور کرتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے بچوں کو بسائیں یا خود چلے جائیں؟ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 100 شارٹس ریکارڈ کریں گے تو اس میں سے شاید 95 اور 96 ایسے ہوں جو آپ ٹی وی پر دکھا بھی نہیں سکیں گے، جو لوگوں کے اندر کا غم و غصہ ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ ٹھیک کر ہے، دیجئے، چلیں ہم ٹھیک ہے، دونوں کو لیکن سر سائڈ پہ رکھیے، حکومت اور ہاں، لیکن اپوزیشن کو۔ ایک امپریشن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بھی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سیٹ اپ سے خوش نہیں ہیں، ایک اوورآل ایک یہ بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنما جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی اس سیٹ اپ سے خوش نظر نہیں آتے۔ آپ کے بھی کئی دوست ہیں سر مختلف جماعتوں کے اندر، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ نون لیگ کے بعض رہنما اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہوں یا وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے؟
نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جتنے ہمارے دوست ہیں، سابقہ کولیگز ہیں جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب اپنی پرائیویٹ محفلوں کے اندر یہی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ملک کو کس جانب لے کے جا رہی ہیں ہماری قیادتیں، اور ہم تو عوام کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ آپ ہماری پرائیویٹ گفتگو کو، محفلوں کو چھوڑ دیں، اگر آپ اپنے ٹی وی شوز کے اندر جو گیسٹس کو بلاتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر ہماری ایک اور گفتگو ہوتی ہے، اور فوراً ہی جیسے آپ بریک لیتے ہیں تو ہماری ایک اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر ہر کوئی بالکل ٹھیک، اب سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، چلیں ان جماعتوں کے لیے ٹھیک، پرابلم یہ ہو گئی ہے، نون اور پیپلز پارٹی کے لیے، کہ ایک ملک کے بہت بڑے طبقے کے لیے ان کی سیاست irrelevant ہو چکی ہے۔ کہاں انہوں نے ٹھیک، ووٹ کو عزت دو کا مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا، اور آج کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی ٹھیک ہے، بالادستی اور آئین کی سپریمیسی کی بات کرتی تھی، آج کیا ان کے لیے یہ ایک بہت لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پاکستان پہلے ایک ٹھیک ڈیموکریسی ہے، تھا، ڈیموکریسی سے ہائبرڈ نظام میں گیا، اور پھر آج جس حکومت کا پیپلز چلیں پارٹی حصہ ہے، پاکستان اتھارٹیرین رجیم بن چکا ہے، دنیا اس کو ایسے دیکھتی ہے۔ تو چلیں یہ کیا لمحہ فکریہ ٹھیک نہیں ہے، ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک چلیں ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، امیر مقام صاحب، علی بخاری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیکھیں کہ استعفوں کے بعد آگے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔